بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک نہایت اہم سوال ہے، کیا رسول اکرم کی زبان مبارک سے کبھی بے فائدہ یا بے مقصد کلام صادر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ایسی بات کریں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو؟ یقیناً ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ رسول کا ہر لفظ حکمت، ہدایت اور حق پر مبنی ہوتا ہے۔ حدیث رسول ہے، وعن ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارض جنازة ابی طالب فقال وسلتك رحم وجزیت خیرا یا عمی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے فرمایا، اے چچا، تم نے صلہ رحمی کی اور تمہیں بہترین جزا دی جائے گی۔ مومنین توجہ کیجئے، جزا اس کو ملتی ہے جس کے اعمال قبول ہوئے ہوں، اور اعمال کی قبولیت کی شرط قربتاً الی اللہ یعنی ایمان ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اعمال اسی کے قبول ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اسے اللہ مانتا ہو، مومن و مسلمان ہو، کیونکہ کفار و مشرکین کے تو اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جزا کی، اعمال کی جزا کی دعا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب کے اعمال قبول ہوئے اور وہ مومن تھے۔ قرآن کی دلیل ہے مشرک کے اعمال کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم ان کافروں کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم انہیں بکھری ہوئی دھول بنا دیں گے، یعنی ان کو ختم کر دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کی کوئی جزا نہ ہوگی۔ لہٰذا ثابت ہوا جزا اسی کو ملتی ہے جس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جس کے اعمال قبول ہوتے ہیں وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اگر اعمال حضرت ابو طالب قبول نہ ہوتے اور وہ مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ کبھی بھی جزا کی دعا نہ دیتے۔ مومنین، قرآن کا اصول یہ ہے کہ جزا صرف اسی کے لیے ہے جس کے اعمال آخرت میں باقی ہوں، لیکن مشرک کے اعمال تو دھول ہیں، بے حقیقت اور برباد۔ لہٰذا مشرک کے لیے جزائے خیر کی دعا کرنا فضول اور بے معنی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی عمل ہی نہیں جس پر جزا ملے۔ رسول خدا کا فرمان، اب رسول اللہ نے ابو طالب کے جنازے پر فرمایا، اے چچا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ یہ بات بالکل با معنی اور سراسر دعائے خیر ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ ابو طالب علیہ السلام مشرک ہوتے تو ان کے لیے جزا کی دعا کرنا قرآن کے قانون کے برخلاف اور فضول ہوتا، اور رسول اللہ کبھی فضول کلام نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرا محمد اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ پس رسول کا یہ فرمان اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت تھے جن کے اعمال آخرت میں باقی رہنے والے تھے، اور یہ رسول اللہ نے بولا اللہ کی وحی سے، یعنی اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جزائے خیر کی دعا کرو۔ تو قرآن کے اصول کے مطابق جب رسول اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ دعا کروا رہا ہے، تو وہ کیسے مومن نہیں جس کے لیے اللہ خود دعا کروا رہا ہے وحی بھیج کر؟ تو اب حق تو بنتا ہے کہ کہا جائے، اے معترض، ہوش کے ناخن لیں، قرآن کہتا ہے کہ مشرک کے اعمال دھول ہیں، ان کے لیے جزا ممکن نہیں۔ رسول اللہ نے ابو طالب کے لیے جزائے خیر کی دعا کی ہے۔ اگر وہ مشرک ہوتے تو یہ دعا فضول ہوتی، اور رسول فضول بات کرتے نہیں، لہٰذا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن اور کامل الایمان تھے، کیونکہ رسول اللہ کا بے معنی اور فضول دعا کرنا، اگر یہ مان لیں تو ان کی یہ عصمت کے خلاف ہے، نبوت کے خلاف ہے۔ نبی تو بولتا ہی اللہ کی وحی سے ہے۔ مومنین، محسن عباس قمی کو دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو حوصلہ افزائی ضرور کریں، کمنٹس میں سوال کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔